بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور ابھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان الکریم کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ ایک ویڈیو ہم بنائیں جس میں جو عام سوالات ہیں جو کہ پیشنٹس ہم سے پوچھتے ہیں رمضان کے حوالے سے، خاص طور پر ان کا کچھ احاطہ کیا جا سکے۔ اگرچہ اس ویڈیو کا ٹائٹل میں نے یہ رکھا ہے کہ کیا رمضان میں پیشنٹس جو ہوتے ہیں ذہنی امراض کے، کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کچھ اور بھی سوالات کا جائزہ لیں گے اس میں، جو کہ پیشنٹ کو جس طرح کے مسائل رمضان میں درپیش آ سکتے ہیں اور اس کے حل کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا ذہنی امراض میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ روحانیت کے حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ ایک سفر ہے جو انسان طے کرتا ہے، اور روحانیت کا بہت ساری ریسرچز کے اندر یہ ثابت ہوا ہے کہ جو ذہن کی مثبت صحت ہے اس کے اوپر روحانیت کا بہت اچھا اثر آتا ہے۔ تو بالعموم ایک ہیلدی بندہ جس کو کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے، اس کو بھی جب وہ روزے رکھتا ہے اور اس روحانیت کے سفر پہ وہ گامزن ہوتا ہے، تو اس کو اکثر اپنی شخصیت میں اور اپنے اندر مثبت ذہنی تبدیلیاں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ذہنی صحت کے حوالے سے بھی۔ لیکن اب اس کے اندر اسپیسیفکلی وہ پیشنٹس جو کہ کسی ذہنی امراض کا شکار ہیں، ان کے بارے میں جو ہے کہ کیا وہ روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس میں ہم پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج یا تو اس مہینے سے جسٹ پہلے شروع ہوا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پائے، ان کی علامات ابھی تک بہتر نہیں ہو پائیں، بہت زیادہ ڈپریشن یا بے چینی گھبراہٹ کے امراض کا شکار ہیں، وہ بہت زیادہ نیند کے مسائل کا شکار ہیں وہ۔ تو ان پیشنٹس کے لیے عموماً ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پہلے کچھ کنڈیشن تھوڑی بیٹر ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا آپ روزے رکھیں، تاکہ آپ اس کو بآسانی جو ہے وہ پورا کر لیں اور آپ کو زیادہ دقت نہ ہو۔ کیونکہ جب ظاہر ہے کہ یہ سٹیبل نہیں ہوتے امراض، تو اس وقت انسان کو کافی دقت پیش آتی ہے۔ روزے میں ظاہر ہے کہ انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، تو اس سے جو تھوڑی سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دماغی طور پر بھی تھوڑے انسٹیبلٹی چل رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں دقت تھوڑی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان پیشنٹس کے لیے تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس گروپ میں فال کرتے ہیں جن کا جو مرض ہے وہ ایک سٹیبلٹی کی طرف آ چکا ہوتا ہے، وہ کچھ عرصے سے علاج کروا رہے ہیں اور ان کا مرض سٹیبلٹی کی طرف آ جاتا ہے۔ اب وہ جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بالکل آپ اگر روزے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، آپ بالکل روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کو رکھنے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پھر کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ پیشنٹس جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں، جو کہ میں آپ کے بھی سامنے رکھتا ہوں اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال کہ عام طور پر تو سائیکائٹرسٹ دوائی جو ہے وہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم لکھتے ہیں، تو رمضان میں اس کو ہم کیسے لیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایک بنیادی عمومی اصول یہ ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ کا کہ اگر کوئی نیند کی دوائی ہم نے لکھنی ہو تو وہ ہم رات کے ٹائم لکھتے ہیں، اور عموماً جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشن ہے وہ صبح کے ٹائم ناشتے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ تو وہ پیشنٹس جن کو اس ترتیب کے مطابق دوائی دی جاتی ہے، ان کے لیے بڑا سمپل ہے کہ وہ سحری کے وقت جو ہے وہ صبح والی ڈوز لے لیں، اور افطاری کے جو ہے ساتھ یا افطاری کے کچھ گھنٹے کے بعد وہ رات والی ڈوز لے لیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نیند کا بڑا پیریڈ ہے وہ رمضان میں رات کی بجائے صبح سحری کھا کے کرتے ہیں۔ تو ان پیشنٹس کو ہم پھر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کی جو رات کی ڈوز ہے وہ آپ جو ہے وہ صبح سحری کے ٹائم لیں، تاکہ نیند کا جو بڑا پیریڈ ہے
وہ اس ڈوز کے بعد ہو، اور پھر جو آپ کی جو ڈوز آپ صبح کے ٹائم لیتے ہیں وہ آپ افطاری کے بعد کی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کے نیند کے دورانیے سے ہے کہ نیند کا بڑا دورانیہ آپ کا رات کے ٹائم ہوتا ہے یا صبح سحری کے بعد ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم اس دوائی کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے پیشنٹس کو کہ پیشنٹس کچھ ایسے ہیں جو کہ دوپہر کے ٹائم بھی میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ پھر دوپہر کی دوائی کا میں کیا کروں؟ تو دوپہر کی دوائی کو ہم صبح یا شام کے ٹائم منتقل کر دیتے ہیں۔ اگر اس دوائی میں نیند وغیرہ والی کیفیت ہو تو پھر اس کو رات کے ٹائم پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوائی جو ہے اس میں کوئی نیند وغیرہ نہ ہو تو وہ ایکولی ہم صبح اور شام پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہیں جن کے ساتھ کچھ اسپیسیفک ایشوز پیشنٹ کو آتے ہیں، اور ان ایشوز کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک ایشو یہ ہے کہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جو کہ منہ خشک کرتی ہیں، ماؤتھ ڈرائنس کرتی ہیں۔ اب یہ میڈیکیشنز کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر جتنی بھی ٹرائی سائیکلک دوائیاں ہیں جیسا کہ ٹرپٹانال، پروتھائیڈن، سینسیوال، یہ جو میڈیکیشنز ہیں یہ اسپیسیفکلی کیونکہ ان کا ایک اینٹی کولینرجک میکانزم ہوتا ہے تو یہ منہ کی خشکی پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کیمپرو یا پروسائکلیڈن جیسی میڈیکیشنز لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اینٹی کولینرجک ماؤتھ ڈرائنس کے سمٹم پیدا کرتی ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس کے اندر وینلا فیکسین جو ہے، جو کہ ایفیکسور یا ویلیکس یا وینڈپ کے نام سے آتی ہے، وہ کافی یہ سمٹمز پیدا کر سکتی ہے منہ خشک ہونے کے۔ بپروپیان جو کہ بیوٹرن یا ویلبیوٹرن کے نام سے آتی ہے، زائلکس کے نام سے آتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیروکسیٹین جو کہ بہت سارے برانڈز میں سیروکسیٹ، پریکسل کے نام سے آتی ہے، وہ یہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کیس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سٹیبل ہوتے ہیں، تو جو پیشنٹ سٹیبل ہوتے ہیں ان پیشنٹس کو ہم دوائی کی مقدار میں احتیاطاً گریجولی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کمی کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے ایک پیشنٹ ہیں جو کہ او سی ڈی کے پیشنٹ ہیں، وہ سٹیبل ہیں کلومفرانل کے اوپر، وہ 100 ملی گرام کلومفرانل لے رہے ہیں فار ایگزامپل، تو اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ 100 پہ ماؤتھ ڈرائنس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر سکتا ہوں، اور وہ سائیکائٹرسٹ دیکھتے ہوئے کہ اس کو کم کرنے سے کنڈیشن میں خرابی تو نہیں ہوگی، تو وہ کچھ کمی جو ہے نا وہ گریجولی کر سکتا ہے، جس سے ماؤتھ ڈرائنس کی علامت جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر پیشنٹ میں یہ چیز نہیں کی جا سکتی۔ کچھ پیشنٹس میں ایون دوائی کو تبدیل کرنے کا بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ اور اس کی جو ساری بیماری ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جو اسپیسیفکلی انسان کی بھوک کو بڑھا دیتی ہیں، اور انسان کی میٹھے کی اور باقی چیزوں کی طلب کو بڑھا دیتی ہیں، کھانے پینے والی چیزوں کی۔ یہ دوائیاں کون کون سی ہیں؟ اس میں ملٹازپین جو کہ بہت سارے ناموں سے آتی ہے، اولینزاپین، کوٹایاپین، رسپیریڈون اور پیروکسیٹین، یہ ادویات شامل ہیں۔ یہ دوائیاں جو ہیں اور ٹرائی سائیکلکس جتنی بھی ہیں، کلومفرانل، ٹرپٹانال، اور بھی جو ٹرائی سائیکلکس میڈیکیشن ہیں وہ بھوک بڑھاتی ہیں۔ تو ان پیشنٹس کو یہ اسپیسیفک ایشو آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اتنی بھوک ہمیں ویسے لگ رہی ہوتی ہے دوائی سے، اوپر سے روزے کی بھی جو ہے وہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ان پیشنٹس میں بھی ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سٹیبل ہیں، اور اگر یہ ایسی میڈیکیشن لے رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی بھوک کو بڑھاتی ہو تو کیا اس میڈیکیشن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ سائیکائٹرسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے ساری ہسٹری دیکھ کے، اور پھر یہ کہ اگر ہم میڈیکیشن کو چینج نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ ہے جو کہ ایک اسپیسیفک دوائی پر ہی اسٹیبل ہوتا ہے، تو پھر اس میں بھی حل ہے۔ اس میں حل یہ ہے کہ کچھ ایسی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ان دوائیوں کا یہ جو بھوک کو بڑھانے والا اثر ہے اس کو ریورس کر دیتی ہیں، تو وہ جو دوائیاں ہیں وہ ہم پیشنٹ کو پھر ساتھ دے سکتے ہیں، جس سے وہ نارمل بھوک کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ اپنا روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں ان میڈیکیشنز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جو کہ جس میں سر فہرست جو ہے وہ نیورولک ایس آر
جو کہ لیتھیم کے نام سے دی جاتی ہے۔ اب اس میڈیکیشن کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ لیتھیم کی جو دوائی ہے جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں عام طور پر دی جاتی ہے، اس کا لیول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈ کے اندر، کیونکہ اگر کسی وجہ سے پانی کی کمی ہو تو اس کا جو لیول ہے بلڈ میں وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا بلڈ میں لیول بڑھنے سے پھر اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں پھر دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نیورولتھ ایس آر میڈیکیشن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اہم احتیاط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا لیول جو ہے وہ رمضان میں کروا لیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان شروع ہوا تو پہلے چند دن کے بعد لیتھیم کا لیول ریپیٹ کروا لیا، اور پھر تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کروا لیا، اور اس میں یہ دیکھا کہ لیول بڑھ تو نہیں رہا لیتھیم کا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے۔ اگر وہ بڑھتا ہے تو پھر اس میں ہم کو ڈوز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کا اپنا جو انٹیک ہے وہ اچھا رکھیں تاکہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو رمضان کے اندر، اور اس سے دوائی کے لیول پہ جو ہے وہ زیادہ فرق نہ پڑے۔ ویسے ایک امید افزا چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لیتھیم لیول ہے وہ 10 سے 12 گھنٹے کی جو انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے اس سے اس پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا۔ تو روزے کی بھی تقریباً ڈیوریشن اتنی ہی ہوتی ہے، تو عموماً یہ ہے سائیکائٹرسٹ کا خیال کہ کوئی بہت بڑا اثر اس پہ لیتھیم پہ نہیں پڑتا۔ پھر بھی چیک کروانا جو ہے وہ ایک اچھی حکمت عملی ہے سیرم لیتھیم لیول۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک عمومی احتیاطیں ہیں، مثلاً کچھ پیشنٹس جو ہیں جو خاص طور پر نیند کے لیے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ جیسے ہی نیند تھوڑی متاثر ہو تو ان کی بیماری واپس آنے لگتی ہے، خاص طور پر بائی پولر کے پیشنٹس، اسکیزوفرینیا کے اندر بھی، اور ڈپریشن میں بھی کچھ پیشنٹس۔ تو ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان میں کیونکہ ظاہر ہے کہ بیچ میں اٹھنا پڑتا ہے سحری کے لیے، تو ان کو ذرا اپنی نیند کے گھنٹے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نیند کی زیادہ کمی نہ ہو رمضان کے اندر، اور وہ اپنی نیند پوری رکھیں تاکہ اس کی کمی سے کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور احتیاط یہ کہ ظاہر ہے کہ افطاری کے ٹائم اکثر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں جیسے سموسے، پکوڑے اور اس طرح کی اور تلی ہوئی چیزیں، تو وہ کچھ تیزابیت پیدا کرتی ہیں۔ اب بہت ساری نفسیاتی میڈیکیشنز بھی ایسی ہیں جو تیزابیت کو تھوڑا سا بڑھا سکتی ہیں، تو اگر تو آپ تھوڑا احتیاط کریں گے اپنے کھانے میں تو یہ چیز ہوگی نہیں، لیکن اگر یہ چیز تھوڑی بہت ہو تو پھر اس میں معدے کی تھوڑی سی ادویات کے ساتھ وہ چیز بآسانی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جنرل احتیاط یہ کہ تھوڑا سا ٹائم افطاری کے بعد کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہلکی پھلکی ورزش یا واک کر سکیں، کیونکہ اس سے بھی ذہنی صحت کے اوپر اچھی اور مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ میرے آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ آخر میں ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اس میں سے کوئی بھی تبدیلی خود سے نہ کریں، اپنے سائیکائٹرسٹ سے ملیں، اس سے یہ سارا کچھ ڈسکس کریں، اور پھر اس کے مشورے کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو کریں۔ تو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ کسی خاص ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے بتاتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔